الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حظكم من الانبیاء وانتم حظی من الامم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام اساتذہ اعزام بزرگان دین میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور اور باضمیر قصور کے باسیوں السلام علیکم۔ اس وقت پوری دنیا میں جاگ رہے ہو یا بھاگ رہے ہو؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ میاں آپ سب دوستوں کو بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ اگر آمین کا یہی حال تو انشاءاللہ لاہور ایئرپورٹ سے آگے نہیں جانے لگے۔ اللہ میاں آپ دوستوں کو بار بار روزہ رسول پر درود شریف پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں 3 آسمانی مذاہب کے ماننے والے کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں 3 آسمانی مذاہب کے ماننے والے کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 یہودی، نمبر 2 عیسائی، نمبر 3 مسلمان۔ جتنی توجہ فرمائیں گے میری گفتگو اچھی طرح سمجھ پائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں 3 آسمانی مذاہب کے ماننے والے کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 یہودی، نمبر 2 عیسائی، نمبر 3 مسلمان۔ یہودی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، تورات کو فالو کرتے ہیں۔ عیسائی وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، انجیل کو فالو کرتے ہیں۔ مسلمان وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو فالو کرتے ہیں۔ یہ 3 آسمانی مذہب کے ماننے والے اس وقت پوری دنیا میں کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ یہودی ہوں تب، عیسائی ہوں تب، مسلمان ہوں تب، یہ تینوں آسمانی مذہب کے ماننے والے اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ آج تمام تر یہودیت یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ آج تمام تر عیسائیت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور مسلمانوں کا بھی یہی نظریہ اور عقیدہ ہے
کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، یہ تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والے اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور یہ تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والے اس بات پر بھی متفق ہیں اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آج تمام تر یہودیت، وہ یہاں کے رہنے والی ہو یا امریکہ میں، برطانیہ میں بسنے والی ہو یا کینیڈا میں، جرمنی میں رہنے والی ہو یا فرانس میں، آج تمام تر یہودیت یہ کہہ رہی ہے اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام تر عیسائیت بھی یہ کہہ رہی ہے اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کا بھی یہی نظریہ اور عقیدہ ہے اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ان تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ گویا کہ دو باتوں پر توجہ رکھیے، دو باتوں پر ان تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کا اتفاق ہو گیا۔ نمبر ایک، سب سے پہلے نبی، نمبر دو، اب قیامت کی صبح تک نیا نبی نہیں آئے گا۔ دو باتوں پر اتفاق ہو گیا، ایک بات کا تعین کرنا باقی ہے۔ دو باتوں پر اتفاق ہو گیا، ایک بات کا تعین کرنا باقی ہے، اور وہ یہ کہ آخری نبی کون سی ذات ہے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی؟ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی؟ آئیے دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے یا نہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے مجھے اور آپ کو تورات کی طرف جانا پڑے گا، تورات سے دیکھنا پڑے گا، تورات سے پوچھنا پڑے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے یا نہیں۔ چلیے تورات سے پوچھتے ہیں۔ تورات کوئی ایسی کتاب نہیں جو بالکل نایاب ہو گئی ہو، کہیں سے نہ ملتی ہو۔ آج بھی توجہ فرمائیے میری طرف، آج بھی گرجا گھروں کے اندر بائبل کے نسخے موجود ہیں۔ جس طرح آپ کی مسجد کے اندر قرآن مجید کا ہونا لازمی، اسی طرح گرجا گھر کے اندر بائبل کا ہونا لازمی۔ بائبل کا جزو اعظم وہ تورات ہوا کرتی ہے۔ آج بھی تورات کے اندر تمام تر تبدیلیوں، رد و بدل اور تعریفات کے باوجود آج بھی تورات کے اندر یہ ایک عبارت موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد تمہارے اندر ایک نبی برپا ہوگا۔ توجہ میری طرف، تورات کے اندر آج بھی عبارت موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد تمہارے اندر ایک نبی برپا ہوگا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا اور ان کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کا لشکر ہوگا۔ یہ عبارت آج بھی تورات کے اندر موجود ہے۔ میرے بعد تمہارے اندر ایک نبی برپا ہوگا، یہ عبارت اس چیز کی وضاحت کر رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں۔ اونچی آواز سے، جس کو سمجھ آ رہی اونچی آواز سے، میرے بعد تمہارے اندر ایک نبی برپا ہوگا، یہ عبارت اس چیز کی وضاحت کر رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی۔ توجہ، جو آئے گا وہ کہاں سے آئے گا؟ فاران کی چوٹیوں سے اترے گا اور ان کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کا لشکر ہوگا۔ تمام تر شارحین تورات چلتے چلتے جس وقت اس عبارت پر پہنچتے ہیں جو آئے گا وہ فاران کی چوٹیوں سے اترے گا۔ تمام تر شارحین تورات آج کے ہوں یا کل کے ہوں یا پرسوں کے، پرانے ہوں یا نئے، تمام تر شارحین تورات یہ کہتے ہیں فاران کی چوٹیوں سے اترے گا۔ اس سے مراد فتح مکہ والے دن جن پہاڑوں سے حضور تشریف لائے تھے وہ فاران کی چوٹیاں، 10,000 قدوسیوں سے مراد فتح مکہ والے دن حضور کے ساتھ جو صحابہ کرام کی جماعت تھی وہ 10,000 قدوسی۔ اس عبارت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے یا نہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے مجھے انجیل کا سہارا لینا پڑے گا، انجیل سے پوچھنا پڑے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اللہ کے آخری نبی ہے یا نہیں؟ توجہ میری طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے بہت سارے معجزات سے نواز رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مردے اور میت کو لایا جاتا، آ کے رکھ دیا جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر قم بِإِذْنِ اللہ کہتے، وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوڑی والے مریض کو جس کے بازو جڑ گئے ہوں، گھٹنے جڑ گئے ہوں، ٹخنے جڑ گئے ہوں، کمر جڑ گئی ہو، نہ تو اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، اس مریض کو لایا جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے، آیا تھا تو گٹھڑی کے اندر جا رہا ہے، ہرن کی طرح چھلانگیں لگاتا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس برس والے مریض کو لایا جاتا جس کے جسم پر سفید چٹاک ہوا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے، میرا اللہ شفا دے دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مٹی کود کے پرندے کی شکل بنا کے آ کے رکھ دی جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے، میرا اللہ ہڈیاں بھی بنا دیتا، گوشت بھی بنا دیتا۔ اسلام کے اس طرح کے معجزات ظاہر ہوئے۔ اس وقت کو جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہیرودیس بادشاہ کو اس کی ایجنسیوں نے جا کر رپورٹ دی، بادشاہ سلامت اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کے معجزات ظاہر کرتے رہے، ایک وقت ایسا آئے گا دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ مانے گی، تمہاری طرح مڑکی بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ آج وقت ہے اس کا ایک حل نکال لیجئے۔ بادشاہ سلامت ہیرودیس نے اپنی فوج کو کہا جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ ہیرودیس بادشاہ کی فوج چلی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جس مکان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، ہیرودیس بادشاہ کی فوج نے اس مکان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، فوج بہر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر ہے، فوج ایک ڈاکے کے پروگرام بنا رہے ہیں، ابھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کس طرح مکان کے اندر داخل ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے۔ فوج بہر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اس وقت حواری تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان حواریوں کو جو کہا وہ آج انجیل کے اندر موجود ہے۔ جو کہا وہ آج انجیل کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آئے ہوئے لوگوں مجھے جا لینے دو، تا آ کے تمہارے اندر ایک نبی مبعوث ہوگا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ آئے ہوئے لوگوں مجھے جا لینے دو، تا آ کے تمہارے اندر ایک نبی مبعوث ہوگا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ سامنے بیٹھنے والے ساتھیوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں، انجیل میں عبارت ہے آئے ہوئے لوگوں مجھے اونچی بات سے آئے ہوئے لوگوں مجھے کدھر جانے دو۔ میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ آسمانوں پر قرب قیامت واپس تشریف لائیں گے۔ 40 یا 45 سال یہاں زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے۔ 45 سال بعد وہ فوت ہوں گے اور ان کی قبر کہاں پہ؟ روضہ رسول مدینہ طیبہ میں۔ آج کا قادیانی اور مرزائی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، ان کی قبر کشمیر کے اندر ہے۔ انجیل کے اندر عبارت ہے اے بے لوگوں مجھے جا لینے دو تاکہ تمہارے اندر ایک نبی مبعوث ہوگا۔ یہ عبارت اس چیز کی وضاحت کر رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے آخری نبی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے آخری نبی نہیں۔ اب تو شخصیت ہی صرف ایک رہ گئی، کون سی؟ اونچی بات سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے مجھے کدھر جانا ہوگا؟ کدھر؟
توجہ، میں نے قرآن مجید کو اٹھایا، میں نے قرآن کو کھول کر میں نے قرآن مجید سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں یا نہیں؟ میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، کہیں فتویٰ نہ لگا دیجئے، میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، قرآن مجید نے پلٹ کر مجھے کہا پہلے انجیل کی عبارت کو تو صاف کر لیجئے۔ میں نے قرآن سے پوچھا انجیل کی ایسی کون سی عبارت جو صاف ہونے سے رہ گئی؟ قرآن مجید نے کہا انجیل کے اندر تو یہ آیا ہے، اے بے لوگوں مجھے چاہ لینے دو تاکہ تمہارے اندر ایک نبی مبعوث ہوگا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ میں نے قرآن سے پوچھا یہ عبارت کیسے صاف ہوگی؟ قرآن مجید نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب جو پیغمبر آئے ہیں وہ خود نہیں بولتے جب تک ان کو خدا بلوائے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ میں نے قرآن مجید سے پوچھا حضور اللہ کے آخری نبی ہے یا نہیں؟ قرآن مجید نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب جو تشریف لائے ہیں یہ اللہ کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ ان کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا، نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی۔ اب حضور کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اونچی آواز سے کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی، حضرت آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے، یہ ان تمام اکابرین کا عقیدہ ہے، ان بزرگوں کا عقیدہ ہے، سٹیج پر بیٹھنے والے تمام مہمانان گرامی کا عقیدہ ہے، یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں کس وقت میری اور آپ کی زندگی کی شام ہو جائے، کس وقت یہ زندگی بے وفائی کر جائے، یہ بھی معلوم نہیں کہ میں زندہ مسجد سے باہر بھی جا سکوں گا یا نہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں، یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے، اپنے ساتھ بیٹھنے والے اپنے بھائی کو اپنے اس بنیادی عقیدے کا گواہ بناتے ہوئے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اونچی آواز سے اپنے اس بنیادی عقیدے کا ضرور اظہار کر لیجئے، کہہ دیجئے اونچی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لگتا ہے تجھے روٹی نہیں کھا کے آئے، روٹیاں کھا کے نہیں۔ میاں آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ صرف آپ لوگ اپنے اس بنیادی عقیدے کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ اپنے فریق مخالف میرے اور آپ کے پیغمبر کے دشمن قادیانی اور مرزائی کے سینے پر کس طرح چوٹ لگا رہے ہو۔ چوٹ لگانے کے لیے اپنے بنیادی عقیدے کا اظہار کے لیے اونچی آواز سے بولیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اور اونچی آواز سے حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضور اللہ کی آخری نبی ہے۔ بس ایک بات اور کر کے اجازت چاہتا ہوں، جو میں روایت بیان کرنے لگا ہوں، بخاری شریف کے اندر بھی موجود، مشکات شریف کے اندر بھی موجود، لیکن توجہ فرمائیے۔ ایک دن رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا خاتم النبیین، اونچی آواز سے کہہ دیجیے صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی تشریف لے جاتے ہیں۔ صبح کی نماز ادا کی، مصلی پر تشریف فرما ہے، معمولات پورے کر رہے ہیں، سورج طلوع ہو گیا، میرے اور آپ کے نبی نے اشراق پڑھی،
اشراق کے بعد مصلی سے اٹھے حضور، چلتے 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 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں آ کر تشریف فرما ہوئے، مسجد نبوی سے چلے، حضرت عائشہ کی حجرہ مبارک میں حضور آ کر تشریف فرما ہوئے، سامنے حضرت عائشہ کھڑی تھی۔ سبحان اللہ۔ چل بھائی چھوٹو، توجہ میری طرف، حضور تشریف فرما ہوئے، سامنے حضرت عائشہ کھڑی تھی، حضرت عائشہ نے نظر اٹھائی، حضور کے چہرے انور پر ڈالی۔ اے قصور والو، یہ بات میں کیسے سمجھا؟ آج میں نظر اٹھاؤں اپنے باپ کے چہرے پر، آج میں نظر اٹھاؤں اپنی ماں کے چہرے پر، آج میں نظر اٹھاؤں اپنے بیٹے کے چہرے پر، آج میں نظر اٹھاؤں اپنی بیٹی کے چہرے پر، آج آپ نظر اٹھائیں اپنے امام کے چہرے پر، آج آپ نظر اٹھائیں اپنے خطیب کے چہرے پر، آج آپ نظر اٹھائیں اپنے استاد کے چہرے پر، آج آپ نظر اٹھائیں اپنے پیر و مرشد کے چہرے پر۔ ہائے مقدس صحابہ کا جب ان کی نظر اٹھتی تھی نبوت کے چہرے پہ پڑا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ نے نظر اٹھائی، حضور کے چہرے انور پر ڈالی۔ اب میں آپ کو اگلی بات کیسے سمجھا؟ نبوت کے چہرے کا دیدار کرنا کتنی بڑی نیکی ہوا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ نظر اٹھائی، دیکھا آج نبوت کا چہرہ کھلکھلا ہے۔ حضرت عائشہ وہاں سے چلنا شروع ہوئی، چلتی 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 آ کر میرے اور آپ کے پیغمبر کے پہلو میں کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہونے کے بعد حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، توجہ میری طرف، میرے نبی تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ کھڑے کھڑے حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، حضور اس طرح کہتے ہیں، فرمایا جی عائشہ۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آج میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے دست مبارک اٹھا کر میرے لیے دعا فرما دیں۔ یا رسول اللہ، آج میں چاہتی ہوں کہ اپنے دست مبارک اٹھا کر میرے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت عائشہ کے کہنے پر میرے اور آپ کے پیغمبر نے اس طرح کر کے ہاتھ اٹھا دیے۔ آئے قصور والو، میں آپ کو یہ بات کیسے سمجھاؤں جب میرے نبی کے ہاتھ جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ توجہ فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ میرے اور آپ کے پیغمبر کی مجلس میں تشریف فرما ہے، بیٹھے بیٹھے معلوم نہیں حضرت ابو ہریرہ کے دل میں کیا خیال گزرا، کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں اپنے گھر سے ہو کر آؤں۔ میرے حضور نے فرمایا بہت اچھا ابو ہریرہ، چاہیے اپنے گھر سے ہو کر آئیے۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھے، اپنے گھر پہنچے، اماں نے پوچھا بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اپنے نبی اور پیغمبر کی مجلس سے اٹھ کر آیا ہوں۔ اماں ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، حضور کا کلمہ نہیں پڑا تھا، میرے نبی کے دامن کے ساتھ وابستہ نہیں ہوئی تھی، اس کو غصہ آیا، مار مار کے ابو ہریرہ کو گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے واپس میرے نبی کے پاس آئے، میرے حضور نے پوچھا ابو ہریرہ خیر تو ہے؟ ابھی خوشی خوشی گئے تھے، ابھی روتے ہوئے واپس آئے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے روتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو تو معلوم ہے میری ماں کافرہ ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئی، میں گھر پہنچا، مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو، میں نے بتایا، اس کو غصہ آیا، مار کے گھر سے نکال دیا۔ یا رسول اللہ، آپ کے پاس نہ آتا تو میں کہاں جاتا۔ میرے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، یہ تیرا اور تیری ماں کا معاملہ ہے، میں محمد اس میں کیا کر سکتا ہوں؟
حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج تو میں خواہش ایک تمنا ایک ارادہ لے کر برستی آنکھوں کے ساتھ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ آپ کے پاس پہنچا ہوں. میرے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون سی خواہش اور کون سا ارادہ؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مہربانی کیجیے نا ہاتھ اٹھا کر میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا تو فرما دیجیے. میرے حضرت ابو ہریرہ کے کہنے پر میرے اور آپ کے پیغمبر نے اس طرح کر کے ہاتھ اٹھا دیے. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ نبوت کے ہاتھ اٹھ گئے، بس دوڑ لگا دی. اتنے تیز دوڑتے جا رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی اور صحابی رسول نے حضرت ابو ہریرہ کو روکنے کی کوشش کی. فرمایا ابو ہریرہ خیر تو ہے، آپ تو کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں کرتے تھے، اونچی آواز سے بولا نہیں کرتے تھے، آج اتنے تیز کیوں دوڑتے جا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس صحابی رسول کا ہاتھ پکڑ کر کہا آج مجھے مت روکو، مجھے جانے دو، میں اپنے گھر میں جا کر یہ دیکھنا چاہتا ہوں پہلے گھر میں ابو ہریرہ پہنچتے ہیں یا نبوت کی دعا. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچے، رضی اللہ تعالی. گھر کا دروازہ بند، ایک دو مرتبہ کھٹکھٹایا، گھر کا دروازہ کھلا. حضرت ابو ہریرہ نے اپنے گھر میں نظر ڈالی، کیا منظر دیکھا؟ ماں نے غسل کر رکھا ہے، اجلے کپڑے پہن رکھے ہیں، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے. ڈرتے ڈرتے ابو ہریرہ آگے ہوئے، پوچھا اماں خیر تو ہے؟ اتنی دیر سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا. برستی آنکھوں کے ساتھ اماں نے کہا بیٹا میں کیا بتاؤں، میں تو بڑے سکون سے بیٹھی تھی، میرے دل کے اوپر ایک ایسی چوٹ لگی. آئے ابو ہریرہ کی ماں یہ بھی کوئی زندگی ہے جو نبوت کے قدموں سے دور گزر رہی ہے؟ بیٹا میں نے تیاری کر لی، دیر کر جلدی نہ کر، آپ کی ماں کا دل بگڑا جا رہا ہے، مجھے بھی لے جاؤ اپنے محمد کے پاس، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے. اے قصور کے مسلمان، میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں جب میرے نبی کے ہاتھ اٹھ جاتے تھے. اگر میرے حضور ہاتھ اٹھا کے ایسے کر کے اشارہ کر دیں، اللہ چاہتے تو ٹکڑے کر دیتا ہے. اگر میرے پیغمبر ہاتھ اٹھا کے ایسے کر کے اشارہ کر دیں، درخت زمین کو چیر کے نبوت کے قدموں میں آ جاتے ہیں. اگر میرا پیغمبر ہاتھ اٹھا کے حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دے، میرا اللہ شفا دے دیتا ہے. اگر میرا پیغمبر ہاتھ اٹھا کے ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دے، اللہ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. اگر میرا پیغمبر ہاتھ اٹھا کے 5 آدمیوں کے کھانے پہ رکھ دے، اللہ 1500 کو پورا کر دیتا ہے. نہیں جاتے تفصیلات کی طرف، چلتے ہیں واپس. حضرت عائشہ حضرت عائشہ جاگ رہے ہو؟ حضرت عائشہ کھڑی ہیں، کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر لیجئے. حضرت عائشہ کے کہنے پر میرے حضور نے اس طرح کر کے ہاتھ اٹھا دیے. حضرت عائشہ کے لیے دعا فرمائی، دعا مکمل ہوئی. میرے اور آپ کے پیغمبر نے اپنے دست مبارک اپنے چہرے انور پر پھیرے، ہاتھ نیچے آنا شروع ہوئے. حضرت عائشہ نے دیکھا دعا مکمل ہو گئی. خوشی میں آ کر حضرت عائشہ نے مسکرا دیا. میرے حضور نے عائشہ کی طرف دیکھ کے فرمایا عائشہ خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ آپ اتنی کیوں مسکرا رہی ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آج اکیلی عائشہ کے لیے نبوت کے ہاتھ اٹھے ہیں، اکیلی عائشہ کے لیے نبوت رب سے مانگا ہے. اس دعا کے بعد میں مسکراتی نہ تو کیا کرتی؟ میرے حضور نے فرمایا عائشہ بس صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے دیکھیا، اتنی خوش ہو گئی. اے عائشہ پھر میری امت کی خوشی کا کیا حال ہوگا؟ یہ بخاری شریف کے اندر ہے. عائشہ جس امت کے لیے میں محمد حضور فرمائے، میرے نبی نے فرمایا عائشہ جس امت کے لیے میں محمد روزانہ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا. اے میرے مسلمان بھائیوں،
اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ محبوب عطا فرمایا ہے جو ایک دن میں 5 مرتبہ اپنے دست مبارک اٹھا کر رب سے میرے لیے اور آپ کے لیے مانگتا ہے. شاید کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دن میں 5 مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہوگا جو اللہ کا محبوب میرے لیے اور آپ کے لیے دن میں 5 مرتبہ ہاتھ بلند کر کے رب سے میرے لیے اور آپ کے لیے مانگتا ہے. آئیے اپنے دل پر ہاتھ رکھیے, اپنے زمین سے پوچھئے, ادھر سے تو یہ وفا ہے, ادھر سے تو کیا وفا ہے؟ دن میں 5 مرتبہ, اونچی بات سے, دن میں 5 مرتبہ, ادھر سے یہ وفا ہے. دن میں 5 مرتبہ, ادھر سے یہ وفا. دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے ضمیر سے پوچھئے, ادھر سے یہ وفا. کیا میرے پاس وفا کا کوئی ثبوت ہے؟ میں کہاں کھڑا ہوں؟ آج میری اور آپ کی گلی اور محلے کے اندر, شہر اور بستی اور گاؤں کے اندر میرے اور آپ کے پیغمبر کے دشمن قادیانی اور مرزائی, چھوٹا ہے یا بڑا, جوان ہے یا بوڑھا, تاجر ہے یا ملازم, آج ہر قادیانی کا یہ نظریہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی بعین ہی وہی محمد ہے جو 1400 سال پہلے تشریف لائے تھے. آج ہر قادیانی کا یہ نظریہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی بعین ہی وہی محمد جو حضرت خدیجہ کا خاوند تھا. مرزا غلام قادیانی بعین ہی وہی محمد جو حضرت عائشہ کا میاں تھا. مرزا غلام قادیانی بعین ہی وہی محمد جو حضرت فاطمہ کا ابا تھا, حضرت حسن حسین کا نانا تھا. وہ مرزا غلام قادیانی کو بطور محمد رسول اللہ کے پیش کیا جا رہا ہے اور میں آنکھیں بند کر کے سویا ہوا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں, ویسے تو میں بڑے عشق اور وفا کے دعویٰ کرتا ہوں. میری حالت یہ ہے, میری گلی کے اندر حضور کے دشمن دندناتے پھر رہے ہیں. آج میرے پاس کوئی گالی دے دے, میں غصے سے بہر ہو جاتا ہوں. میری ماں کو گالی دے, میرا چہرہ سرخ و لال پیلا ہو جاتا ہے. میری بہن کی طرف پوری نگاہ اٹھا کر دیکھے, میں اس کی آنکھیں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی میرا دشمن ہو, میں اپنی گلی سے گزرنے نہیں دیتا. میں اپنے رشتوں کے لیے تو اتنا غیرت رکھتا ہوں, نبی کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کی حملہ کرنے والوں کے لیے میری عزت کہاں مر جاتی ہے. آج مجھے کیوں زنگ لگ گیا ہے؟ اس وقت جو موجودہ حالات آپ کے ملک پاکستان میں چل رہے ہیں, آج قوتیں اور طاقتیں قادیانیوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں. آج حضور کے دشمن باغیوں کی سرپرستی کی جا رہی ہے. چن چن کر ان بد نصیبوں کو ملک پاکستان کی چیف پوسٹوں پر بٹھانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. اس وقت یورپی یونین کی قرارداد کے اندر یہ مطالبہ کیا گیا ہے قادیانیوں کے متعلق جو قانون اور آئین ہے, جن آئین کے تحت ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا, اور آئین کو قطع کر کے ان قادیانیوں کو 74 سے پہلے والی پوزیشن میں کھڑا کر دیا جائے. وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی بھی مانے, حضور کی ختم نبوت کا انکار بھی کرے, اور پاکستان کا قانون ایک کو مسلمان تسلیم کرے. اس وقت یہ کام کیا جا رہا ہے. ان حالات کے پیدا ہونے کے بعد میرے اور آپ کے اوپر حضور کی ناموس کا تحفظ کرنا, ختم نبوت کا تحفظ کرنا, آئین اور قانون, تحفظ ناموس رسالت کی بقا اور سالمیت کے لیے آگے بڑھنا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے.
بے شک حضور کی ناموس کا تحفظ کرنا موجودہ حالات میں میرے اور آپ کے اوپر اس طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے. میں نماز کی فرضیت میں کوئی کمی نہیں لانا چاہتا. نماز فرض ہے تو فرض ہے. فتویٰ نہ لگا دینا کہ مولوی صاحب نماز کی اہمیت کی کمی کر رہا تھا. نہیں نہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں نماز، روزہ، حج، عمرہ، طواف، تہجد، اشراق، افطاری، تراویح، تبلیغ، یہ سب عبادات ہیں. یہ کیا ہیں؟ سب عبادات ہیں. ان عبادات کا تعلق میرے نبی کی اعمال کے ساتھ ہے. حضور نے نماز اس طرح پڑھی، روزہ اس طرح، حج اس طرح، عمرہ اس طرح. ان عبادات کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ اور تحفظ ختم نبوت کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ. ذات ہمیشہ اعمال پر مقدم ہوا کرتی ہے. ذات اعمال پر مقدم ہوا کرتی ہے. حضور کی ذات ہے تو نماز ہے. حضور کی ذات نہ ہوتی تو بولو حضور کی ذات ہے تو نماز ہے. حضور کی ذات ہے تو حج ہے. حضور کی ذات ہے تو عمرہ ہے. حضور کی ذات ہے تو بیت اللہ کا طواف ہے. حضور کی ذات ہے تو بیت اللہ کا وجود ہے. حضور کی ذات ہے تو اشراق ہے، افطاری ہے، تہجد ہے، رمضان ہے، تراویح ہے، قرآن ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، جمعہ ہے، پاکستان ہے، آسمان ہے، زمین ہے. اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضور کی ذات ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. آج جو کچھ میرے پاس ہے حضور کی ذات کی وجہ سے. آج میری عزت ہے تو میرے نبی کا صدقہ. آج میرا وقار ہے تو میرے پیغمبر کا صدقہ. آج میرے پاس نماز ہے تو میرے نبی کا صدقہ. روزہ ہے تو میرے نبی کا صدقہ. حج ہے تو میرے پیغمبر کا صدقہ. عمرہ ہے تو میرے نبی کا صدقہ. مسجد مدرسہ ہے تو نبی کا صدقہ. قرآن جیسی مقدس کتاب ہے تو نبی کا صدقہ. یہ ملک پاکستان ہے، یہ بھی میرے پیغمبر کا صدقہ. اس لیے کہ ملک پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا ہے. کلمہ طیبہ کے خلاف محمد نہ ہوتا، نہ کلمہ ہوتا، نہ ملک. سب کچھ میرے پاس ہے حضور کی وجہ سے. یہ سب کچھ میرے پاس ہو پیغمبر کی وجہ سے. میری گلی کے اندر حضور کا دشمن قادیانی میرے نبی کو بھوکے اور میں مسجد میں نفل پڑھتا. حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کتاب نہیں کرتا. مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ کل قیامت دن سب کچھ لپیٹ کے میرے منہ پر مار دیا جائے گا. جس ذات کی بدولت تمہیں یہ ملا تھا اس ذات کو قاتل کتے بھونکتے رہے. آج جس جلسے کے توسط سے سٹیج پر بیٹھنے والے اپنے اکابرین کے سامنے میں اور آپ ایک نئے ولولے جوش و جذبے کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ عہد کیجئے انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا رہے گا. انشاءاللہ حضور کی ناموس کا تحفظ کیا جائے گا. حضور کے دشمن کافروں کا مقابلہ کیا جائے گا. انشاءاللہ میرے پاس حضور کی ذات کے علاوہ ہے کوئی شاید. میرے پاس حضور کی ذات کے علاوہ کوئی شاید. میاں جو میں نمازیں پڑھتا ہوں وہ تو دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہوں. لوگ مجھے نیک اور صوفی کہیں, لوگ مجھے پرہیزگار کہیں. جو نوافل پڑھتا ہوں وہ بھی تو دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہوں. میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں جس پر میرا سہارا ہو کہ یہ عمل مجھے بخشوا دے گا. میرے پاس تو آخری سہارا حضور کی ذات. میں تو اسی ذات کی لو لگا کے بیٹھا ہوں, کچھ نہیں میرے پاس. آئیے اس آخری سہارے کی لاج رکھتے ہوئے اپنے پیغمبر کی ناموس کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے. کیا تم کو رکھو انشاءاللہ ایسا ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا. ہاتھ کھڑا کر کے کہہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزا دے. آخر دعوانا الحمدللہ.